كلوا من طيبات ما رزقناكم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہاں آکسفورڈ میں ایک جگہ کسی انتظار میں بیٹھا ہوں، تو مناسب سمجھا کہ چند باتیں میں خاص طور پر نوجوان علماء اکرام کے لیے عرض کر دوں. ہمارے وہ نوجوان علماء جو امامت کے ساتھ وابستہ ہے، تدریس کے شعبے میں ہے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں، تو بہت سے دوست پوچھتے بھی ہیں کہ ہمیں کیا کاروبار کرنا چاہیے، ایسا کاروبار جس میں ان کی امامت اور تدریس کے ساتھ ساتھ بآسانی وہ کر سکے. تو میں اس بارے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے خود زمانے طالب علمی میں کام کیا ہے اور آسانی کے ساتھ منافع بخش کام کیا ہے، اور وہ ہے عطر کا کاروبار. آپ عطر کا کاروبار آسانی کے ساتھ امامت کے ساتھ تدریس کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور آپ کی امامت بھی اس سے متاثر نہیں ہوگی، آپ کی تدریس بھی اس سے متاثر نہیں ہوگی، اور آپ کو اس سے بیٹھے بیٹھے بڑا منافع ہوگا. بہت منافع اس میں ہے عطر میں. اچھا، میں کرتا کیا تھا، مجھے ہمارے ایک دوست نے مشورہ دیا تھا کہ عطر کا کاروبار کرو. تو میں نے غالباً اس زمانے میں 200 یا 300 روپے کا عطر خریدا. شروع میں وہ بڑی بڑی بوتلیں میں نے خریدی اور چھوٹی خالی بوتلوں میں ڈال کر پھر میں اسے فروخت کیا کرتا تھا. تو پہلے تو آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ آپ بڑی بوتل سے چھوٹی بوتل میں عطر ڈالیں گے کس طرح. اس طرح ڈالنی ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اگر آپ کو اس میں خیال نہیں کریں گے تو آپ کی وہ عطر جو ہے وہ بہہ جائے گی. تو اس لیے اس کو ڈالنے کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ سیکھنا پڑے گا. آہستہ آہستہ آپ وہ سیکھ جائیں گے. پھر اس کے بعد وہ چھوٹی بوتلیں جو ہے، بڑی بوتل مثال کے طور پر 50 روپے میں ملتی ہے، تو آپ نے چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں ڈال دی. اب وہ آپ فروخت کر رہے ہیں، تو آپ اگر 10 بوتلیں آپ کی بن گئی تو آپ 10 روپے میں فروخت کریں تو 100 روپے بن جائیں گے آپ کو منافع ہوگا. اس میں 50 روپے کا منافع ہوگا. تو اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور کسی کو یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جی آپ نے عطر کتنے میں خریدی ہے اور یہ شیشی آپ کو کتنے میں پڑی ہے. آپ ان کو ایک شیشی بتائے. بڑی شیشیاں بھی ہوتی ہے، 3 قسم کی شیشیاں ہوتی تھی. ایک بڑی ہوتی تھی، ایک درمیانی ہوتی تھی، ایک چھوٹی ہوتی تھی. تو اس میں آپ تینوں میں بھر لیں، اس کی الگ الگ پرائسز رکھیں. بتانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو کہ آپ نے کتنے میں خریدی ہے. آپ کہے جی یہ 5 روپے میں ہے، یہ 10 میں ہے، یہ 15 میں ہے. آج کل تو یہ 5-10 کی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال میں اپنے وقت کی بات کر رہا ہوں. تو وہ عطر آپ فروخت کر سکتے ہیں اس طریقے سے. آپ تو بڑی بوتلیں آپ خریدیں گے، چھوٹی شیشوں میں ڈالیں اور پھر اس کو آپ فروخت کریں. اچھا، آپ فروخت کیسے کریں گے؟ آپ تو امام کے لیے عطر فروخت کرنا سب سے آسان ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، مسجد میں بیٹھیں گے آپ کے پاس آپ کے دوست احباب. تو آپ کریں گے کیا؟ میں جو کرتا تھا وہ یہ کرتا تھا کہ اپنے محلے کی مسجد میں، ہمارے والد صاحب جس مسجد میں امام تھے، تو میں اس مسجد میں چھٹیوں میں جب میں آتا تھا، چھٹی میں جمعرات کے دن گھر آتا تھا، تو میں عطر کی جو چھوٹی چھوٹی شیشیاں ہوتی تھی وہ جیب میں رکھ لیتا تھا، 4-5 شیشیاں. اچھا، مسجد میں جو لوگ آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، مل رہے ہیں، خاص طور پر جو ہمارے دوست ہوتے تھے، نوجوان وغیرہ ساتھی، محلے کے لڑکے، تو میں ان کو وہ عطر لگا دیتا تھا. تو اب اس میں بہت سے لڑکے پھر پوچھتے تھے یہ کہاں سے ملتی ہے، بڑی اچھی عطر ہے. مجھے یاد ہے اس زمانے میں ایک عطر ملتی تھی دربار، اور وہ 2 قسم کی دربار ہوتی تھی، ایک پاکستانی دربار اور ایک انڈین دربار. انڈین دربار جو بڑی شیشی میں خریدتا تھا وہ مجھے ملتی تھی تقریباً کوئی 70 روپے میں غالباً، اور پاکستانی ملتی تھی کوئی 25-30 روپے میں. تو اس سے کافی ساری شیشیاں بن جاتی تھی. تو وہ لڑکے بڑے خریدتے تھے. تو وہ ان کو آپ لگائیے، وہ آپ سے پوچھیں گے، آپ ان کو کہہ جی یہ شیشی ہے اور اتنے روپے میں ہے. اس طرح آپ آہستہ آہستہ آپ کے گراہک بھی بڑھتے جائیں گے، آپ کو بیٹھے بیٹھے فائدہ ہوگا اور بہت منافع ہے. یعنی 100 روپے کی جو عطر ہے وہ آپ 200 روپے میں فروخت کریں گے، یہ گارنٹی ہے، آپ لکھ لیں. تو آپ کو بیٹھے بیٹھے 1000 روپے میں اگر آپ نے عطر فروخت کی تو 1000 روپے فائدہ ہو گیا. 2000 کے عطر ہے تو 4000 فائدہ ہو گیا.
تو اس طرح کا کام آپ بیٹھے بیٹھے امامت کے ساتھ اپنی تدریس کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ حلال پیسہ کما سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔